السلام علیکم جی، میرا نام حافظ حسنین ہے اور ہم ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں۔ یہ میری وائف ہیں، یہ 3 سال سے بیمار رہی ہیں اور ہم نے کافی دم وغیرہ والوں کو دکھایا ہے تو کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ تو ہم پچھلے ہفتے یہاں پہ آئے تھے تو ایک دم کرایا تھا، تو پھر وہ بچی ضد کر رہی تھی کہ میں نے گھر جانا ہے۔ اس وقت یہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ پھر جو گھر ہم لوگ چلے گئے تو وہاں اس کی حالت خراب ہو گئی، یہ بالکل کومے میں چلی گئی۔ پھر یہ 6 دن کومے میں تھی۔ اس کے بعد ڈاکٹروں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی اور تقریباً بیشتر 10-12 لوگ دم والوں کو بھی ہم لے کے آئے ہیں اور وہ علاج بھی کرتے رہے ہیں، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد میں ادھر پیر صاحب کے پاس رات ایمبولینس پہ بڑی مشکل سے یہاں پہ لے کے آیا ہوں۔ اللہ ان کو خوش رکھے، پیر عظمت نواز صاحب کو۔ انہوں نے 5 منٹ کے اندر دم کیا ہے اور ماشاءاللہ یہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑی ہو گئی ہے، کھا رہی ہے، پی رہی ہے، آپ کے سامنے موجود ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ کل رات سے لے کے ابھی تک ماشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ جب ڈاکٹر کے پاس ان کو لے کے گئے، ڈاکٹر نے کیا بتایا ان کے بارے میں؟ ڈاکٹر کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے اعصابی کمزوری ہے، کوئی کہہ رہا تھا کمزوری ہے۔ ملتان تک میں لے کے گیا ہوں، سی ٹی برین وغیرہ بھی کرائے ہیں، ڈاکٹر ناصر محمود کے پاس ہم ایڈمٹ بھی رہے ہیں، اور ادھر کئی بیشتر ڈاکٹروں کو ڈی آئی خان میں بھی ہم لوگوں نے دکھایا، انہیں کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی۔ اور یہ جو کومے والے 6 دن گزرے ہیں، یہ خوراک اور پاخانہ یہ نلی کے ذریعے ہم لگا رہے تھے۔ مقصد ہے کہ اتنی حالت خراب ہو گئی تھی کہ ہمیں کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد ہم یہاں لے آئے ہیں، ماشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ہے آپ لوگوں کے سامنے۔ 6 دن سے کوما میں تھی، 6 دن سے انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا؟ وہ نلی لگائی ہوئی تھی، خوراک والی بھی اور پخانے والی بھی۔ ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر کیا کہتے تھے اس بارے میں؟ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا؟ ڈاکٹرز کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کو کیا مسئلہ ہے، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اس کو کمزوری ہے۔ اب کمزوری کے علاوہ ڈاکٹروں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ رپورٹس وغیرہ میں بھی صرف وہ کہہ رہے تھے کمزوری ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ہوش میں تھی اسے؟ بالکل ہوش میں نہیں تھی، اتنے تک کہ اپنی آنکھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کھول سکتی تھی، ہل بھی نہیں سکتی تھی، بالکل زندہ لاش کی طرح۔ تو پھر آپ نے یہاں کا پروگرام بنایا ہے؟ جی بالکل، ہم نے یہاں کا پروگرام بنایا، پھر ہم لوگ یہاں آئے ہیں تو ہم ایمبولینس میں ہی تھے۔ حضرت صاحب نے بہت شفقت کیا کہ انہوں نے ایمبولینس میں ہی آ کے ان کو دم رکھا ہے، کیونکہ اس کی کنڈیشن اس طرح نہیں تھی کہ ہم اس کو اٹھا کے باہر ہی لے آتے، تو انہوں نے ادھر ہی دم کیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو کتنے کوئی پیسے ضائع کر چکے ہیں اس سے؟ تقریباً 3.5 سے 4 لاکھ روپے ہم لگا چکے ہیں، اور کم سے کم 25 سے 30 دم والوں کو میں دکھا چکا ہوں۔ تو پہلے دم جہاں کراتے تھے وہاں کا کیا حساب کتاب ہوتا تھا؟ بس وہ کہتے تھے شف شف کر کے دم کر دیتے، اس کے بعد وہ کہتے تھے یہ تعویذ ہیں، یہ پلانے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور افاقہ کوئی نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، تو استانے پہ آپ کو آ کے کیسا لگے رات میں؟ استانے کا ماشاءاللہ بہت اچھا نظام ہے، یہاں پہ بستر وغیرہ یہ فی سبیل اللہ دیتے ہیں، یہاں پہ رہائش بھی ان کی طرف سے ہے، یہاں سے کھانا پینا بھی یہ اپنی طرف سے دیتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ گواہ ہے کہ انہوں نے ہم سے 10 روپے بھی نہیں لیے، اور فی سبیل اللہ سارا علاج کیا ہے ماشاءاللہ۔ جو لوگ اس ٹائم پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، جس بیماری میں مبتلا ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ جو کسی بھائی کو اگر کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ضرور ایک مرتبہ یہاں تشریف لے آئیں۔ ماشاءاللہ پیر صاحب کو اللہ پاک نے جو کرامات دی ہیں اور جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، تو انشاءاللہ مجھے اللہ پاک کی ذات پہ بڑا یقین ہے کہ آپ بھی اس طرح ہی مستفید ہو کے جائیں گے جس طرح ہم لوگ جا رہے ہیں۔